السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ گزشتہ کئی مہینوں سے ناسا کی جانب سے خلا میں بھیجا گیا اسپیس کرافٹ وائجر 1 عجیب و غریب ڈیٹا زمین تک پہنچا رہا تھا، اور کوئی بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وائجر 1 میں ایسی کیا خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ 0 اور 1 کی صورت میں بے ترتیب نمبر زمین کی طرف بھیج رہا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھ کر ناسا کی جانب سے وائجر 1 کو درپیش مسئلے میں ہونے والی اس بہت بڑی پیش رفت کی بات کریں، آئیے وائجر 1 کے متعلق کچھ بنیادی معلومات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب وائجر 1 کی بات کرتے ہیں یا 2 کی بات کرتے ہیں تو ہم 45 سال ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ وائجر 1 میں اینٹینا 3.7 میٹر کے سائز کا ہے، کافی بڑا اینٹینا ہے، اور 21 گھنٹے چاہیے اسے اگر یہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتا ہے اپنی کرنٹ لوکیشن سے زمین تک پہنچنے کے لیے 21 گھنٹے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہ کتنا فاصلہ ہے، تو پلوٹو تک پہنچنے کے لیے یعنی ڈیٹا کو پلوٹو سے زمین تک آنے کے لیے صرف 4 گھنٹے چاہیے، 21 گھنٹے سے چاہیے، تو 5 گنا زیادہ اگر اس لحاظ سے اسکیل سے دیکھا جائے تو 5 گنا پلوٹو سے یہ آگے جا چکا ہے۔ اگر مارس کی بات کریں تو وہاں ڈیٹا کو ہم تک پہنچنے کے لیے 12 منٹ ایک طرف، یعنی اگر راؤنڈ ٹرپ کریں تو 24 منٹ، ادروائز 12 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور انہیں سیٹرن اور جوپیٹر کی طرف، ان کا ڈیزائن بھی ایک جیسا ہے، ان پر انسٹرومنٹ بھی ایک جیسے لگے ہیں، انہیں سیٹرن اور جوپیٹر کی طرف بھیجا گیا۔ اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ 5 سال کا مشن ہے، 5 سال کے مشن کے بعد یہ شاید اپنی زندگی پوری کر بیٹھیں گے، لیکن ان حضرات نے تو ہمیں حیران ہی کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو ٹھانی کہ یہ ایلین سے جا کر ضرور ملیں گے، مسافہ کریں گے، اس لیے 5 سالوں کے بعد انہیں پھر یورینس اور نیپچون کی طرف بھیجا گیا۔ یورینس اور نیپچون بھی ان کی تسلی نہ کروا پائے اور ان سے آگے ہوتے ہوئے یہ پلوٹو کی سائڈ سے نکلتے ہوئے ہیلیوسفیئر کی طرف چلے گئے۔ تو اس وقت یہ دونوں مشن ہیلیوسفیئر سے باہر جا چکے ہیں، یعنی ہمارے سولر سسٹم کے ببل سے باہر نکل کر انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ پہلا مشن ہے، اگر ہم دونوں کو اکٹھا کر لیں تو پہلا مشن، یا آپ کہہ لیں پہلے مشن ہیں جو کہ انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں سے ہمیں ڈیٹا بھیجتے ہیں۔ اتنی دور تک جانا، اس کے لیے پاور کی ریکوائرمنٹس تو بہت خاص ہوں گی۔ میں آپ کو یہاں پر ان کی پاور سورس دکھا رہا ہوں جو کہ ریڈیو آئسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹر ہے۔ اس تھرمو الیکٹرک جنریٹر کا کام یہ ہے کہ جب پلوٹونیم آئسوٹوپ ڈکے کرے تو اس سے ہیٹ جنریٹ کی جائے، یعنی اسے ہیٹ میں کنورٹ کیا جائے، اور اس کے ذریعے اپنے ٹیک آف کے وقت 157 واٹ پاور پروڈیوس کی جائے۔ 157 واٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تھوڑی پاور ہے جو اسے چاہیے، اور یہ مسلسل کام کرتا جا رہا ہے۔ یہ اتنی پاور ہے جو کہ ہمارے لیپ ٹاپ کو چارجنگ کے لیے چاہیے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ جنریٹر دکھا بھی رہا ہوں، اس کا پورا ماڈیول دکھا رہا ہوں جو کہ اس کی ٹیل پر انسٹال کیا گیا ہے، تو آپ یہاں پر پوری ڈیٹیل میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم وائجر 1 کی طرف سے موصول ہونے والے ایک ایسے سگنل کے متعلق بات کریں گے جس کی مدد سے ناسا یہ جاننے کے قابل ہوا ہے کہ وائجر 1 آخر ایسا کیوں کر رہا تھا۔ ناسا نے پتہ لگا لیا ہے کہ وائجر 1 ایسا کیوں کر رہا تھا اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی طرف سے 0 اور 1 کی صورت میں بے مقصد ڈیٹا کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ زمین کو موصول ہو رہا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ناسا اس مسئلے کے حل کے لیے کن تکنیکوں کا استعمال کر رہا ہے اور اسے وائجر 1 کو ٹھیک کرنے میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلاً جانتے ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں تک وائجر 1 کی طرف سے ہمیں ایسا ڈیٹا موصول ہوتا رہا جو سوائے 1 اور 0 کے کچھ نہ تھا، یعنی یہ بس نمبر تھے جن کی کوئی ترتیب نہ تھی اور انہیں کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ اس مسئلے سے پہلے یہ ڈیٹا باقاعدہ طور پر با مقصد تھا اور ایک ترتیب سے آ رہا تھا۔ ناسا نے اب پتہ لگا لیا ہے کہ وائجر 1 سے ہمیں ایسا ڈیٹا اس لیے موصول ہو رہا تھا کیونکہ اس کی فلائٹ ڈیٹا سسٹم یعنی FDS میں کسی قسم کی خرابی آ گئی ہے۔ وائجر 1 میں موجود فلائٹ ڈیٹا سسٹم دراصل وائجر 1 کا وہ حصہ ہے جو ڈیٹا کو پیک کر کے زمین کی طرف واپس بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ اس سسٹم کو سن 1970 میں بنایا گیا اور یہ وائجر 1 اور زمین کے درمیان رابطے کا ذمہ دار ہے۔ وائجر 1 میں ہونے والی اس خرابی کا اندازہ ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب میں موجود انجینئرز نے لگایا ہے۔
ان کے مطابق وائجر 1 کی میموری کا کچھ حصہ خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وائجر 1 کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناسا کے مطابق وائجر 1 کے فلائٹ ڈیٹا سسٹم کا تقریباً 3% حصہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ یہ خرابی سننے میں تو شاید بہت چھوٹی لگے، لیکن اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں، کیونکہ اس خرابی کی وجہ سے وائجر 1 ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنے مشاہدات ہم تک پہنچا سکتا ہے۔ اس غلطی کو تلاش کر لینا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ وائجر 1 ایک لمبے عرصے سے خلا میں موجود ہے اور انسانوں کی طرف سے بنایا جانے والا پہلا ایسا آبجیکٹ ہے جو خلا میں اتنی دور تک جانے میں کامیاب ہوا۔ وائجر 1 میں ہونے والی اس خرابی کو دریافت کر لینا روشنی کی کرن سے کم نہیں، کیونکہ ہم وائجر 1 کو کھونے ہی والے تھے جب ہمیں اس کی میموری میں ہونے والی خرابی کا علم ہوا۔ اب کیونکہ ہم خرابی کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں، تو اس بات کی قوی امید ہے کہ اسے درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم اسے درست کرنے میں کامیاب نہیں بھی ہو پاتے تو بھی کم از کم کوشش تو کی ہی جا سکتی ہے۔ اس خرابی کا اندازہ لگا پانا آسان کام نہیں تھا اور انجینئرز کو اس کے لیے کئی مہینوں تک وائجر 1 کی جانب سے موصول ہونے والے ڈیٹا کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس ڈیٹا کا مشاہدہ کر کے اس میں موجود پیٹرنز کو ایک دوسرے سے جوڑ کر الجھی ہوئی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی تاکہ خرابی کا اندازہ لگا سکے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ وائجر 1 کی ٹیکنالوجی تھی، جو آج کی ٹیکنالوجی سے بہت مختلف ہے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہے، جب وائجر 1 کو سن 1970 میں بنایا گیا تو ایسی نہ تھی۔ اس خرابی کا اندازہ لگا لینے کے بعد انجینئرز کے لیے اگلا مسئلہ میموری کے اس حصے کو ٹھیک کرنا ہے جو کرپٹ ہو چکا ہے اور ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، تاکہ وائجر 1 اور زمین کے درمیان رابطے کا سلسلہ بحال ہو سکے۔ اس خرابی کا اندازہ لگانا تو بس ایک ابتدا ہے، اصل کام تو اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ لیکن ایک ایسے اسپیس کرافٹ کو ٹھیک کرنا جو زمین سے 15 بلین میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی ٹیکنالوجی بھی سن 1970 کی ہو، کسی چیلنج سے کم نہیں۔ ناسا کے انجینئرز بھی اسی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد واضح ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وائجر 1 کی میموری کے کرپٹ حصے کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ وائجر 1 کا فلائٹ ڈیٹا سسٹم ٹھیک سے کام کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے وائجر 1 کو کمانڈز بھی بھیجی ہیں کہ وہ سافٹ ویئر کے مختلف سیکوینسز کو رن کرے، یعنی اپنے اندر موجود سافٹ ویئر کی مختلف تراکیب کو پروسیس کرے۔ انہیں امید ہے کہ ایسا کرنے پر ممکن ہے کہ میموری کے خراب حصے کو یا تو ٹھیک کر لیا جائے گا یا اسے استعمال میں لائے بغیر میموری کے باقی درست حصوں کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے لیے انہیں بہت سی ترکیبیں بنانا پڑی تاکہ کرپٹ میموری کو بائی پاس کیا جا سکے۔ ان میں سے سب سے اہم اور قابل ذکر ترکیب یہی تھی کہ اسپیس کرافٹ کو ایک کمانڈ بھیجی جائے جس میں اسے اپنی میموری کے خراب حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے باقی حصوں کو استعمال کرنے کا کہا جائے۔ ایسا کرنے کے لیے بھی ایف ڈی ایس سسٹم کے متعلق بہت سی باتوں کو جاننے کی ضرورت تھی، جن میں سر فہرست اس کا سٹرکچر، اس کے ڈیٹا کو پروسیس اور سٹور کرنے کا طریقہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ہدایات کو بالکل درست اور ٹھیک طریقے سے اسپیس کرافٹ تک پہنچانا انتہائی اہم تھا، کیونکہ ان میں ہونے والی معمولی سی غلطی مزید خرابی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس کے لیے ناسا کی ٹیم نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ وائجر 1 کو یہ کمانڈ بھیجنے والی ٹیم تعریف کی مستحق ہے، کیونکہ انہوں نے اسپیس کرافٹ کے لانچ ہونے کی کئی دہائیوں کے بعد اس کو درپیش آنے والے مسئلے کو نہ صرف معلوم کیا بلکہ اسے حل کرنے کے لیے اسپیس کرافٹ کو کمانڈز بھی بھیجی۔ اس مسئلے کو تلاش کر لینا ایک اہم کامیابی ہے، لیکن اس سے اگلا رستہ یعنی اس کو حل کرنا چیلنجز سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناسا کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے میں درپیش سب سے بڑی اور پہلی مشکل زمین اور وائجر 1 کے درمیان موجود فاصلہ ہے، جو کہ 15 بلین مائل ہے، اور ہر وہ سگنل جو زمین سے وائجر 1 کی طرف یا وائجر 1 سے زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے، اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں تقریباً 21 گھنٹے لگتے ہیں۔ کمیونیکیشن کے عمل میں ہونے والی یہ سست روی مسئلے کے حل کو پیچیدہ بناتی ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ درست پلاننگ اور وقت کی پابندی ضروری ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج وائجر 1 کی ٹیکنالوجی ہے، جو کئی دہائیاں پرانی ہے، کیونکہ وائجر 1 کو سن 1970 میں ڈیزائن کیا گیا اور اس وقت ڈیجیٹل دنیا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس لیے آج کے دور میں اتنے فاصلے سے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے وائجر 1 میں کسی بھی طرح کی رد و بدل یا بہتری کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان چیلنجز اور مشکلات کے باوجود بھی ناسا کی ٹیم انتہائی پرجوش اور پر امید ہے اور کئی طرح کی حکمت عملیاں ترتیب دے رہی ہے تاکہ وائجر 1 کی میموری کے کرپٹ حصے کو بائی پاس کر کے اس کی فلائٹ ڈیٹا سسٹم کو معمول پر لایا جا سکے۔
इस स्पेसक्राफ्ट को ठीक करना दरअसल सिर्फ एक मशीन को ठीक करना नहीं बल्कि एक अहद की हिफाजत है जो कई दहाइयों पर मुहीद है। बदकिस्मती से वॉयेजर 1 को बस इस एक मसले का ही सामना नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ इसको पावर के मसाइल भी दरपेश है और हर गुजरते साल के साथ इसकी एनर्जी कम हो रही है। नतीजतन इसकी अपने अंदर मौजूद आलात को चलाने और डेटा को ज़मीन पर वापस भेजने की सलाहियत भी कम होती जा रही है। लेकिन फिलहाल जो अहम मसला दरपेश है वो इसकी मेमोरी में आने वाली खराबी को दूर करना है ताकि ये मिशन मजीद कुछ साल तक कायनात के राजों से पर्दा उठाता रहे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।